بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ کی معرفت اور آپ کو سمجھنا یقیناً انسانوں کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی انسان، جو بھی شخص جناب سیدہ کے بارے میں آپ کو بتائے گا، اس کی معرفت کی حد، اس کے بیان کی طاقت جناب سیدہ کی عظمتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ صرف ایک راستہ ممکن ہے کہ معصومین ہمیں بتائیں کہ جناب سیدہ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے۔ اس میں بھی مشکل یہ ہے کہ معصومین کو اور رسول خدا کو بھی حکم یہی ہے کہ لوگوں سے علی قدر عقولہم گفتگو کرو، یعنی معصومین نے بھی جو بتایا ہے وہ بھی حقیقت سے کم اس لیے ہے کہ ہم بہت کم تر ہیں، ہماری سمجھ اس سے بہت کم ہے کہ ہم جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ وہ ہستی جو بالکل منفرد ہستی ہے، جس جیسی ہستی، جس جیسی ذات، جس جیسا وجود، تھوڑا زیادہ ہو گیا، اس کو کم رکھیں، خدا نے دوسرا خلق نہیں کیا جس کی کوئی اور نظیر نہیں ہے۔ ایسی انفرادیت ہے جس انفرادیت میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ رسول خدا بیان فرمایا کرتے تھے اپنی بیٹی کے فضائل، اس معاشرے میں بیان کیا کرتے تھے جس معاشرے میں اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا، وہ شرمندگی محسوس کرتا تھا کہ میں بیٹی کا باپ بنا ہوں۔ اس معاشرے میں رسول خدا جناب سیدہ کو لا کر لوگوں کے سامنے بتاتے تھے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، ہی روحی التی بین جنبی، یہ میری روح ہے۔ اب میری سمجھ بہت کم ہے کہ میں ان گفتگو کو، ان کلمات، نورانی کلمات کو سمجھ سکوں کہ ختمی مرتبت کی روح کا کیا مطلب ہے۔ رسول خدا مبالغہ نہیں کرتے۔ رسول خدا جب فرما رہے ہیں کہ فاطمہ سیدہ میری روح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روح ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، تو پھر خاتمیت کا حصہ جناب سیدہ ہیں۔ وسعت روح خاتم، وہ روح جسے سیدہ قرار دیا گیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، وہ کتنی وسیع ہے۔ ہمارے لیے یہ کائنات تقریباً لامحدود ہے، یہ محدود کائنات ہمیں پتہ ہے محدود ہے، اور شروع ایک سنگولیرٹی سے ہوا ہے، ایک بہت چھوٹے سے نقطے سے شروع ہونے والی یہ کائنات آپ کے لیے لامحدود ہے، اس لیے کہ آپ اس کے حدود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ پتہ ہے محدود ہے، پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے، سال نوری سال، ہمارے سال میں کچھ سال پہلے یہ ایک نقطہ تھا، لیکن یہ ابھی اتنا پھیل چکا ہے کہ اس کی وسعتوں کو ہم درک نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ کائنات جس روح کی وجہ سے خلق ہوئی ہے، یہ افلاک جس روح کی وجہ سے خلق ہوئی ہے، اس روح کی عظمت، جتنے بشر ہیں، جتنے لوگ ہیں، اور مخصوصاً امت محمدی میں، ان سب پر رسول خدا شاہد ہیں، گواہ ہیں۔
انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ کے، میرے اور قیامت تک آنے والے تمام اعمال، تمام لوگوں کے تمام اعمال پر گواہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو قرآن ہے۔ یہ روح کتنی وسیع ہونی چاہیے، کتنی لامحدود ہونی چاہیے کہ ان تمام انسانوں کے ہر عمل کی گواہی دے سکے۔ وہ روح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ ہم اپنی گفتگو میں ساری انرجی آپ کی صلوات سے لیتے ہیں۔ اور نہ فقط میں، ہم سب یہ جو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب انہی صلوات اور انہی درود کی برکت سے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ رسول خدا بیان فرمایا کرتے تھے، وہ اصحاب جو پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ اصحاب جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، کل تک جو بت پرستی میں مبتلا تھے، ان کے سامنے ایک خاتون، ایک بچی، خاتون بھی نہیں، ایک بچی کے اتنے فضائل جب بیان کیے جتنے فضائل کسی اور کے رسول خدا نے بیان نہیں فرمائے، اور ان فضائل میں سے ہر ایک فضیلت ایسی ہے کہ اگر وہ رسول نے بیان نہ کیے ہوتے تو غلو ہوتا۔ کہ کوئی خاتم کی روح کیسے ہو سکتا ہے، کوئی خاتم کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی مرضی میں رب کی مرضی کیسے ہو سکتی ہے، یہ سب غلو ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ بشر کی حدوں سے بہت بالا تر ہے۔ لیکن تمام مسلمان متفق ہیں کہ یہ قول رسول ہے، یہ قول صادق ہے، سچ ہے۔ اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ اتنی عظمتوں والی آپ کی بیٹی انسان ہے؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، یہ عظمتیں انسانی حدود سے بالاتر ہیں، انسانی حدود سے بالاتر اوصاف رکھنے والی دختر آیا انسان ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا۔ یہ سوال طول تاریخ میں کسی اور کے لیے پیدا نہیں ہوا، کسی اور کے بارے میں یہ نہیں پوچھا گیا، رسول خدا سے نہیں پوچھا گیا کہ یہ انسان ہے، یہ کمالات، یہ اوصاف جو آپ اس کے لیے بیان کر رہے ہیں، یہ انسانی اوصاف نہیں ہیں۔ آیا آپ کی بیٹی انسان ہے، بشر ہے، خاکی ہے؟ کیا فرمایا رسول؟ میری بیٹی حورا انسیہ نہیں، انسان کے روپ میں ہے، یہ انسانوں سے بالاتر ہے۔ یا رسول اللہ تھوڑا سا اور بتائیے، اگر انسان حوراء انسیہ ہے پھر تو اشتیاق ہوا، جو آپ تک پہنچا ہے، جو ہم تک پہنچا ہے، اب مجھے نہیں پتا وہ کتنے پرسنٹ ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ 10% بھی نہیں ہے جو رسول نے بیان کیا ہے۔ اس زمانے سے، جس زمانے میں جو چاہنے والے ہیں انہوں نے خوف کی وجہ سے، جو دشمن ہیں انہوں نے حسد کی وجہ سے امیر المؤمنین کے فضائل کو چھپائے ہوں، امیر المؤمنین سے زیادہ انہیں جناب سیدہ کے فضائل سے مسئلہ تھا۔
زیادہ مسئلہ ادھر ہے، امیر المؤمنین کی عزاداری میں آ سکتے ہیں، جناب سیدہ کی عزاداری میں نہیں آ سکتے، بہت بڑا فرق ہے۔ امیر المؤمنین کے فضائل کا اعتراف کر سکتے ہیں، جناب فاطمہ کے فضائل کا اعتراف پھر معنی رکھتا ہے۔ ان فضائل کو اگر اعتراف کریں تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، حق و باطل کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ بالکل واضح سٹینڈ تھا جناب سیدہ کا مشکل ترین دور میں بھی۔ تو ایسی ہستی جس کے بارے میں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ حوراء انسیہ ہے، یہ خلق کب ہوئی؟ یہ عالم ارواح سے بھی پہلے خلق ہوئی ہے، اور اسے خلق کرنے سے پہلے خدا نے اسے چن لیا تھا۔ یا ممتحنہ، تو ممتحنہ وہ نہیں جس کا آزمائش لیا گیا ہو، قبل ان یخلق کی، آپ کو خلق کرنے سے پہلے آپ کا امتحان لیا گیا۔ آپ جب ہوں ہی نہیں تو آپ کو کیا امتحان لیا جائے گا؟ آپ کو خلق کرنے سے پہلے آپ کو چن لیا تھا، برگزیدہ کر لیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ صرف سمجھانے کے لیے، مثال غلط ہے، ہم جو بھی مثالیں دیتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، اور تقریب ذہن کے لیے جو مثال دیتے ہیں وہ اگر بہت کہیں عیناً یہی ہے تو سب غلط ہوتا ہے۔ اس کو میں پہلے بیان کروں۔ آپ میں سے شاید کچھ لوگ کوئی کریٹیو کام کرتے ہوں، کوئی پینٹنگ کرتے ہوں یا ڈیجیٹل آپ لوگ کوئی چیز بناتے ہوں، تو جو آپ بناتے ہیں وہ بنانے سے پہلے آپ اس کو چن لیتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز کی پینٹنگ بنانی ہے، میں نے فلاں چیز کو بنانا ہے۔ بنانے سے پہلے چنا جاتا ہے، انتخاب کیا جاتا ہے کہ میں ایسا ڈوم بناؤں گا، میں ایسی کیلیگرافی لکھوں گا۔ جناب سیدہ کو خلق کرنے سے پہلے، یعنی اس کائنات کی خلقت سے پہلے، جناب سیدہ کو خلق کیا۔ سب سے پہلے نور اول خلق ہوا، نور محمدی خلق ہوا، اس کے بعد تجلی اول خلق ہوا، حقیقت علوی خلق ہوا، اور ان دو انوار کے بعد نور فاطمی کو اللہ نے من نور عظمت ہی خلق کیا۔ یہی یہی انسان حیران پریشان کہ یہ کیا حقائق ہیں، لیکن فضیلت پھر آگے چلتی ہے۔ رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ میں بہت سے احادیث ہیں ان کا حاصل پیش کر رہا ہوں۔ رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے نور کو اور امیر المؤمنین کے نور کو صلب آدم میں قرار دیا گیا اور پاک اسلاف میں یہ چلتا رہا، لیکن میری بیٹی کے نور کو مشکات میں رکھ کر اللہ نے اپنے عرش کی زینت بنا دیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اس نور کے ہوتے ہوئے کوئی نور زینت عرش خدا بن جائے۔ اس وقت سے عرش خدا پر تھی۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر جناب سیدہ اس وقت سے تھی تو جناب سیدہ کی خوراک کیا تھی؟ آپ کھاتی کیا تھی؟ فرمایا میری بیٹی کی خوراک تسبیح الہی تھی۔ خوراک کسے کہتے ہیں؟ جس کو کھانے سے انسان رشد کرتا ہو۔ ہم لوگوں کی رشد کی عمر تو ختم ہو گئی، جو بچے جوان بیٹھے
خوراک انہیں لگتی ہے نا اصل تو، یہ خوراک کھانے کی وجہ سے رشد کرتے ہیں۔ ان بچوں سے بھی کہوں گا، اور جو بچے گھروں میں اچھی غذا کھائیں۔ یہ مارکیٹ کے جو پروسیس فوڈ ہیں یہ غذا نہیں ہے، یہ غذا کے نام پر آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہیں۔ ان سے جتنا ہو سکتا ہے پرہیز کریں اور خالص اصلی دیسی طاقتور چیزیں کھائیں۔ جناب سیدہ کی خوراک تسبیح ہے، یعنی جناب سیدہ کا رشد تسبیح سے ہوتا ہے۔ جناب سیدہ کی تسکین تسبیح سے ہے، آپ کو تسکین ملتی ہے غذا سے۔ انشاءاللہ ابھی اس مجلس کے بعد نیاز ہوگی انشاءاللہ۔ جی انتظامیہ میں کوئی ہے ادھر؟ ہے انتظامیہ میں ہے یا نیاز بھی ہے؟ دونوں ہیں جی، نیاز بھی۔ ابھی دیکھیں بہت سے لوگوں کو تسکین مل گئی اگر نیاز ہے تو، یہ فطری ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، آپ کے پاس بہترین کھانے گھر میں چھوڑ کے آپ ادھر آئے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کی اصل خوراک یہ ہے۔ آپ نیاز کے لیے نہیں آئے ہیں، نیاز سے پہلے جو اصل خوراک ہے آپ کی، جو آپ کی روح کی خوراک ہے، وہ ذکر سیدہ ہے۔ لیکن اس نیاز کا بھی اپنی جگہ تو ہے، اس سے بھی تو تسکین ہوتی ہے۔ جناب سیدہ کی خوراک تسبیح ہے، تسبیح الہی۔ جناب سیدہ کی تسکین تسبیح الہی ہے۔ اسی لیے جب اپنے بابا کے پاس گئی اور رسول خدا نے لولاک نے جو ہدیہ دیا اپنی بیٹی کو، اس سے بہتر اگر کوئی چیز ہوتی تو رسول خدا وہ عنایت کرتے۔ اس کائنات کا عظیم ترین باپ اپنی عظیم ترین بیٹی کو ہدیہ دے رہا ہو، اس ہدیے کا ذکر تا قیامت باقی رہنا ہو، تو جو سب سے اچھا ہدیہ ہوگا وہ عطا کریں۔ تسبیح سے بڑھ کر کوئی اچھا ہدیہ، کوئی عظیم ترین تحفہ نہیں تھا، اگر ہوتا تو رسول عنایت فرماتے۔